إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید قل فرما دے انما اعظکم میں صرف نصیحت کرتا ہوں تمہیں بواحدۃ ایک بات کی ان تقوموا کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے واسطے مثنا دو دو وفرادا اور اکیلے اکیلے ثم تتفکروا پھر تم غور کرو ما بصاحبکم نہیں تمہارے ساتھی کو من جنت کوئی جنون ان نہیں ہوا وہ الا مگر صرف نذیر ڈرانے والا لکم تمہیں بین یدی آگے آنے سے پہلے عذاب شدید سخت عذاب تو کہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک پھر دھیان کرو اس تمہارے رفیق کو کوئی سودا نہیں یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو ایک بڑی آفت کے آنے سے یعنی تعصب و نہ چھوڑ کر انصاف و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو اور کئی کئی مل کر بیس مشورہ کر لو اور الگ الگ تنہائی میں غور کر کے سوچو کہ یہ تمہارا رفیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 40 برس سے زیادہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا جس کے بچپن سے لے کر کہولت تک کے ذرا ذرا حالات تم نے دیکھے جس کی ایمانت و دیانت صدق و عفاف اور فہم و دانش کے تم پر برابر قائم رہے کبھی کسی معاملے میں نفسانیت یا غرض پرستی کا الزام تم نے اس پر نہیں رکھا کیا تم واقعی گمان کر سکتے ہو کہ الیاذ باللہ اسے بیٹھے بٹھائے جنون ہو گیا ہے جو خواب خواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنا لیا کیا کہیں دیوانے ایسی حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں یا کوئی مجنون اپنی قوم کی اس قدر خیرخواہی اور ان کی اخروی فلاح اور دنیاوی ترقی کا اتنا زبردست لائقہ عمل پیش کر سکتا ہے وہ تم کو سخت محل و خطرناک اور تباہی انگیز مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے قوموں کی تاریخیں سناتا ہے دلائل و شواہد سے تمہارا بھلا بڑا برا سمجھاتا ہے یہ کام دیوانوں کے نہیں ان اولو العزم پیغمبروں کے ہوتے ہیں جنہیں احمقوں اور شریروں نے ہمیشہ دیوانہ کہا ہے قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل فرما دے ما سألتكم جو میں نے مانگا ہو تم سے من اجر کوئی اجر فهو تو وہ لکم تمہارا ہے ان نہیں اجریہ میرا اجر الا مگر صرف علی اللہ اللہ کے ذمہ وہو اور وہ علی ہر کی کل شیء ہر شے شہید اطلاع رکھنے والا ہے تو کہ جو میں نے تم سے مانگا ہو کچھ بدلہ سو وہ تم ہی رکھو میرا بدلہ ہے اسی اللہ پر اور اس کے سامنے ہے ہر چیز یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صلہ نہیں چاہتا اگر تمہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا ہو وہ سب تم اپنے پاس رکھو مجھے ضرورت نہیں میرا صلہ تو خدا کے یہاں ہے تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسلام وہ صرف تمہارے نفع کی خاطر اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں یعنی میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل فرما دے ان بے شک ربی میرا رب یقذف ڈالتا ہے اوپر سے اتارتا ہے بالحق کی حق کو علام الغیوب سب غیبوں کا جاننے والا تو کہ میرا رب پھینک رہا ہے سچا دین اور وہ جانتا ہے چھپی چیزیں یعنی اوپر سے وہی اتر رہی ہے اور دین کی بارش ہو رہی ہے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو اس سے فائدہ اٹھاؤ جس زور سے اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پر پھینک کر مار رہا ہے اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا ضرور علام الغیوب نے خوب دیکھ بال کر عین موقع پر حق کو باطل کا سر کچلنے کے لیے بھیجا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18
قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کل فرما دیں جاء الحق، حق آ گیا، وما يبدئ اور نہ پیدا کرے گا، الباطل باطل، وما يعيد اور نہ لٹائے گا، تو کہ آیا دین سچا، جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے گا اور نہ پھیر کر لائے، یعنی دین حق آ پہنچا، اب اس کا زور رکنے والا نہیں، سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا، جھوٹ کے پاؤں کہاں جو حق کے سامنے چل سکے، وہ تو اب کرنے کا نہ دھرنے کا، سمجھ لو آیا گیا ہوا فتح مکہ کے دن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر تھی۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب، کل فرما دیں اگر ضللت میں بہکا ہوں فإنما تو اس کے سوا نہیں، أضل میں بہکا ہوں، على نفسی اپنی جان پر اپنے نقصان کو، اور اگر اهتديت تو میں ہدایت پر ہوں، فبما تو اس کی بدولت، یوحی وہ وحی کرتا ہے، الیہ میری طرف، ربی میرا رب، انہو بے شک وہ سمیع سننے والا، قریب قریب، تو کہ اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بہکوں گا اپنی ہی نقصان کو، اور اگر ہوں سیدھے راستے پر تو اس سبب سے کہ وہی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب، بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے، نزدیک۔ یعنی اگر میں نے یہ ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے تو کون سے دن چلے گا، اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے، دنیا کی دعوت مول لینا، ذلت اٹھانا اور آخرت کی رسوائی قبول کرنا، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر میں سیدھے راستے پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں تو سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی تائید و امداد اور وحی الہی کی برکت و ہدایت سے ہے، جو کسی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، میرا خدا سب کچھ سنتا ہے اور بالکل نزدیک ہے، وہ ہمیشہ میری مدد فرمائے گا اور اپنے پیغام کو دنیا میں روشن کرے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، وَلَوْ تَرَىٰ کاش تم دیکھو، جب فَزِعُوا وہ گھبرائیں گے، فَلَا فَوْتَ اور نہ بچ سکیں گے، وَأُخِذُوا اور پکڑ لیے جائیں گے، من سے مکان قریب قریب جگہ پاس، اور کبھی تو دیکھو جب یہ گھبرائیں پھر نہ بچ پائیں گے، بچے بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئے نزدیک جگہ سے، یعنی یہ کفار یہاں ڈینگے مارتے ہیں، مگر وہ وقت عجیب و قابل دید ہوگا جب یہ لوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھ کر گھبرائیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے، اس وقت کہیں وقت گزارش کے لیے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا، بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وَقَالُوا اور وہ کہیں گے، آمَنَّا ہم ایمان لائے بِهِ اس پر، وَأَنَّىٰ اور کہاں، لَهُمْ ان کے لیے، تناوش پکڑنا، ہاتھ آنا، من سے مکان جگہ، بعید دور، دار الجزا، اور کہنے لگے ہم نے اس کو یقین مان لیا اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے بعید جگہ سے، یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آ گیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اب ایمان کیسا، وہ موقع دور گیا جب ایمان لا کر اپنے کو بچا سکتے تھے، اب ان کا ہاتھ اتنی دور کہاں پہنچ سکتا ہے جو وہاں سے ایمان کو اٹھا لائیں۔ مطلب یہ کہ ایمان مقبول و منجی وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا میں حاصل ہو، آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر سبھی کو یقین آ جائے گا، اس میں کیا کمال ہوا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وَقَدْ كَفَرُوا اور تحقیق انہوں نے کفر کیا، بِهِ اس سے، من قبل اس سے قبل، وَيَقْذِفُونَ اور وہ پھینکتے ہیں، بِالْغَيْبِ دیکھے، من سے مکان بعید دور جگہ، اور اس سے منکر رہے پہلے سے، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے، یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا انکار پر تلے رہے اور یوں ہی چلاتے رہے، دنیا میں رہ کر ہمیشہ بے تحقیق باتیں کی، سچی اور تحقیقی باتوں کو قبول نہ کیا، پچھتانے سے کیا حاصل۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وَحِيلَ اور آڑ کر دی گئی، بینہم ان کے درمیان، وبین درمیان، ما یشتہون وہ جو وہ چاہتے تھے، کما جیسے فعل کیا گیا، بِأَشْيَاعِهِم ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، من قبل اس سے قبل، انہم بے شک وہ کانوا وہ تھے، فی میں شک مریب تردد میں ڈالنے والے، اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کے آرزو میں، جیسا کہ کیا گیا ہے ان کے طریقے والوں کے ساتھ، اس سے پہلے وہ لوگ تھے ایسے تردد میں جو چین نہ لینے دے، یعنی جس چیز کی آرزو رکھتے ہیں، مثلا ایمان مقبول یا نجات یا دنیا کی طرف واپس جانا یا دنیاوی لذتیں اور عیش و آرام، ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان ساتھ رو قائم کر دی گئی، کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی پہلے جو اس معاش کے لوگ گزرے ہیں جیسا معاملہ ان سے کیا گیا تھا ان سے بھی ہوا، کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی محمول شبہات اور بیجا شک و تردد میں گرے ہوئے تھے، جو کسی طرح ان کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ تم سورۃ سبا